اس دوران علامہ صاحب کا 2 دفعہ دل بند ہوا ہے۔ تو یہ تو سب اللہ کی دین ہے۔ ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب پہ حملہ ہو گیا، مجھے بڑی تکلیف ہے، ڈاکٹرز کو بلاؤ جلدی۔ فوراً وہ یہ کہنے لگے میں اتنے ہوا تو میں مر جاؤں، علامہ صاحب کو مدینے لے کے جائیں کہ پاکستان لے کے جائیں۔ اگر سارے بھی کہتے نا کہ پاکستان لے کے جاؤ، میں نے تب بھی مدینے ہی لے کے جانا تھا۔ جب حادثہ ہوا ہے تو اس سے 1 دن پہلے علامہ صاحب میو ہاسپٹل میں تشریف لائے تھے، اور محمود علی قصوری، میاں محمود علی قصوری وہ بیمار تھے، اور ایک اور فیملی کے عزیز بیمار تھے، ان کی خبر گیری کے لیے میں ان کے ساتھ تھا۔ اسی دن مجھے کہتے کہ کل 23 مارچ ہے تو مجھے ملنا، تم کل شام کو ملنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن جب میں نے کال کیا تو مجھے پتہ چلا کہ علامہ صاحب جلسے پہ جا رہے ہیں، اسی جلسے پہ جس جلسے پہ یہ بم کا دھماکہ ہوا تھا اور جس میں علامہ صاحب زخمی ہوئے تھے۔ تو میں ہاسپٹل میں ہی ٹھہر گیا، میں وارڈ میں ٹھہر گیا اور میں اپنے مریض چیک کرنے لگا۔ ادھر سے تقریباً میں فارغ ہوا 11:30 کے بعد ہی۔ وہ جب میں واپس آ رہا تھا تو ایمرجنسی وارڈ کے آگے سے میں نے گزرنا ہوتا تھا، تو وہاں سے جب گزر رہا تھا میرے ساتھ ایک اور میرا جونیئر ڈاکٹر تھا، تو رش بہت تھا ایمرجنسی کے باہر۔ تو میں نے اس سے اپنے جو کولیگ جو ڈاکٹر تھا میرے ساتھ، میں نے اس سے کہا کہ کوئی بڑی ہیوی ایمرجنسی آج آئی لگتی ہے۔ خیر میں چلا گیا۔ جب اپنے کمرے میں گیا تو علامہ صاحب کا ڈرائیور ادھر تھا، تو وہ مجھے ملا اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب پہ حملہ ہو گیا ہے۔ تو میں وہ اسی گاڑی پہ، علامہ صاحب کی جو اکارڈ گاڑی تھی اسی پہ بیٹھ کے میں واپس آیا، تو ہاسپٹل میں آیا، میو ہاسپٹل میں۔ تب مجھے یہ ادراک ہوا یہ تو علامہ صاحب کے لیے اتنا رش تھا جو میں ابھی دیکھ کے گیا ہوں۔ خیر میں اندر گیا تو وہاں میں علامہ صاحب سے ملا۔ علامہ صاحب کو کافی زیادہ بائیں جانب کافی چوٹیں آئی ہوئی تھیں، یعنی یہ ٹانگ کافی حد تک ڈیمیج تھی، یہ حصہ ڈیمیج تھا کافی۔ تو میں نے سلام کیا تو مجھے کہتے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، ڈاکٹرز کو بلاؤ جلدی۔ میں نے خیر اسی وقت ایم ایس کو یا جو سینئر ڈاکٹر تھے ان کو سب کو میں نے انفارم کیا، وہ فوراً ہی آ گئے اور علامہ صاحب کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا۔ اسی رات جب آپریشن تھیٹر میں علامہ صاحب کا وہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے یا جو بھی اس کی کلیننگ، زخم کی کلیننگ وغیرہ کر رہے تھے، تو اس دوران علامہ صاحب کا 2 دفعہ دل بند ہوا ہے، یعنی بالکل وہ مشین جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی اور اسٹریٹ لائن آنا شروع ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ ریوائیو ہوا۔ تو بہرحال کچھ 3 4 5 گھنٹے کی سرجری کے بعد علامہ صاحب کو باہر لے کے آئے۔ 7 دن علامہ صاحب رہے ہیں ادھر ہاسپٹل میں، میو ہاسپٹل میں۔ تو پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم ان کو سعودی عرب لے جائیں۔ سعودی عرب والوں نے آفر کی تھی، پرنس سلطان جو سعودی عرب کے 2nd یا 3rd کنگ تھے، انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ ادھر جا کے علاج کروائیں۔ پھر وہ ملٹری ہاسپٹل ریاض میں لے کے گئے علامہ صاحب کو۔ ہم رات کے پچھلے پہر یہاں سے فلائٹ گئی ہے اور ادھر ہم صبح 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب پہنچے ہیں ریاض۔ علامہ صاحب کو سیدھا ہاسپٹل لے جایا گیا، ملٹری ہاسپٹل میں۔ تقریباً 16 17 18 گھنٹے علامہ صاحب ادھر رہے ہیں۔ ان کا علامہ صاحب کا چیک اپ ہوا ہے ادھر۔ چیک اپ ہونے کے بعد ان کو ICU منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو تقریباً کہہ لو کہ فجر کے تھوڑا وقت پہلے، فجر سے پہلے علامہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو جب مجھے وہ یاد آیا کہ جب میو ہاسپٹل میں علامہ صاحب اپنے عزیزوں کی خبر لینے گئے تھے، تو ایک عزیز حاجی بشیر صاحب تھے، علامہ صاحب کی سسٹر کے سسر، ان کی خبر لینے گئے تو وہ ICU میں تھے۔ تو ICU میں وہ اکیلے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، یہاں ICU میں کسی کو اجازت نہیں ہوتی اٹینڈنٹ کو ساتھ رہنے کی۔ تو ایبرپٹلی فوراً وہ یہ کہنے لگے میں اتنے ہوا تو میں مر جاؤں۔ مجھے وہ یاد آیا ملٹری ہاسپٹل میں، تو وہاں وہ علامہ صاحب ICU میں تھے اکیلے ہی۔ تو بہرحال زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا تو ہو گئے۔ لیکن مجھے وہ یہ بات بڑی ان کی یاد آئی، تو ICU میں وہ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے ادھر۔ تو جب
علامہ صاحب کی شہادت ہو گئی، ہمیں اطلاع ملی، تو علامہ صاحب کے والد صاحب حاجی ظہور اللہ صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہیں۔ تو علامہ صاحب کے والد صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سارے جو بھی بیٹھے ہوئے تھے سب سے پوچھا کہ کیوں جی، کیا خیال ہے آپ کا، علامہ صاحب کو مدینے لے کے جائیں کہ پاکستان لے کے جائیں؟ ادھر ہاسپٹل کے نیچے ہی، وارڈ کے نیچے مسجد تھی، تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو علامہ صاحب کے والد صاحب حاجی ظہور اللہ صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے سوال کیا ہم سب سے، جتنے بھی فیملی کے لوگ تھے، کہ کیا خیال ہے، مدینے لے کے جایا جائے یا کہ پاکستان لے کے جایا جائے؟ میجورٹی یعنی کہہ لو کہ 90% لوگوں نے یہ کہا جی کہ مدینے لے کے جائیں۔ تو کچھ نے ایک دو تین نے یہ کہا کہ نہیں، پاکستان لے کے جایا جائے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان میں فیملی جو ہے وہ چہرہ دیکھ لیں گے یہ۔ تو حاجی صاحب کے دماغ میں جو بات تھی وہ شاید ان دو تین کو سمجھ نہیں آئی۔ جب فیصلہ میجارٹی نے یہ دے دیا کہ مدینے لے کے جایا جائے، تو حاجی صاحب پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ اچھا ہو گیا کہ آپ لوگوں میں سے اکثریت نے یہ رائے دی ہے کہ مدینے لے کے جایا جائے۔ اگر سارے بھی کہتے نا کہ پاکستان لے کے جاؤ، میں نے تب بھی مدینے ہی لے کے جانا تھا۔ ان کا کنسرن ایک یہ بھی تھا کہ میں پاکستان میں اپنے بیٹے کی لاش کو سڑکوں پہ تو نہ گماؤں، اور ویسے بھی اس کی وجہ سے اور پتہ نہیں کتنی جانیں چلے جائیں۔ انہوں نے یہ چیز سوچتے ہوئے اور بھی بڑی چیزیں سوچتے ہوئے مدینے میں لے جانا بہتر سمجھا، اور انہی کا فیصلہ جو ہے وہ سعودی حکومت نے بھی، ڈاکٹر فضل اللہ بھی موجود تھے وہاں فیملی ممبرز کے علاوہ، انہوں نے کافی زیادہ اس کا اہتمام کیا، اور جب یہ خواہش کا اظہار کیا کہ مدینے لے کے جایا جائے، تو ویسے سعودی عرب کی حکومت کا یہ قانون وہ ادھر یہ ہے کہ جہاں بندہ فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر فضل اللہ کی وجہ سے، اور میں تو کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ علامہ صاحب کو جنت البقیع مدینے لے جانے کا معاملہ جو ہے انتہائی آسان ہو گیا۔ تو پھر ریاض میں شیخ بن باز مفتی عام جو سعودی عربیہ کے تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ شیخ بن باز علامہ صاحب کو بے تحاشا پسند کرتے تھے، اور ان کے علامہ صاحب جو ہے نا شیخ بن باز کے ایک بہت اچھے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ تو ریاض میں نماز جنازہ شیخ بن باز نے پڑھائی، اور مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز جنازہ ہوئی، اور اس کے بعد جنت البقیع میں علامہ صاحب کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور جنت البقیع میں اب علامہ صاحب بھی مدفون ہیں، علامہ صاحب کے والد صاحب بھی مدفون ہیں جنت البقیع میں ہی، اور علامہ صاحب کے ایک پوتے حافظ ہشام الہی ظہیر کے بیٹے بھی جنت البقیع میں دفن ہیں۔ تو یہ ہے جنت البقیع میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ جنت البقیع میں دفن ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ حادثہ لاہور میں ہوتا ہے، میو ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، میو ہاسپٹل میں ریاض لے جایا جاتا ہے، ریاض کے ملٹری ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، وہاں ان کی وفات ہوتی ہے، وہاں سے مدینے لے جایا جاتا ہے، وہاں نماز جنازہ ہوتی ہے مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سب اللہ کی دین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دین کی خدمت ہے اس کا صلہ دنیا میں بھی دیا ہے، اور انشاءاللہ وہ شہید ہیں، آخرت میں بھی ان کا نام شہیدوں میں انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی جو بھی چھوٹے موٹے گناہ خطا ہوئی ہے، اللہ اس کو درگزر فرما، معاف فرما، اور ان کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔